صرف ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں. ظاہری شکل کو دیکھنا چاہیے. بچی خوبصورت ہو، قبول صورت ہو، اچھی ہو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بدصورت لڑکیوں سے شادی کرو. فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ان لڑکیوں سے جو تمہیں پسند ہو، تو تمہیں اچھی لگیں. تو خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے، لیکن صرف خوبصورتی کے اوپر نہ اس کا عقیدہ دیکھنا، نہ اس کا نیکی کو دیکھنا یا کسی اور چیز کو دیکھنا، یہ بیوقوفی ہے. آج کل کے نوجوان غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف شکل دیکھی اور ریجھ گئے، اور ابو بس میں نے شادی یہی کرنی ہے. ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا اس کا تعلق کسی اور عقیدے کے ساتھ ہے، نہیں ابو مجھے شادی وہی کرنی ہے، اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں. اور جو لوگ فقط حسن ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. حسن ظاہر تو بہت ہی عارضی چیز ہے. آج جو چہرہ گلفام کی مانند ہوتا ہے، چند سالوں کے بعد وہی چہرہ تو چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے. تو حسن ظاہر پہ کوئی کیا فریفتہ ہو. اور حسن ظاہر تو بہت ہی کم قیمت سی چیز ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے. اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی. اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. تو ایسی نورانیت چہرے پہ تھی، خوبصورتی تھی کہ انہوں نے کہا ہمیں تو فرشتہ نظر آتا ہے. لیکن وہ مصر کے بازار میں جب بکے تو چند کوڑیوں کے بھاؤ بکے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہم کے سکوں کے بدلے ان کو خریدنے والوں نے خرید لیا. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں کہ کائنات کا سب سے حسین ترین نوجوان وہ چند سکوں کے بدلے بک رہا ہے. اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں، لوگوں تم ظاہر کے حسن کے پیچھے بھاگو گے تو چند سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوگے. بیوٹی از سکن ڈیپ. تو اس لیے ظاہر شکل ہی کو کرائیٹیریا نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ عارضی چیز ہے. اصل چیز ہے سیرت کی خوبصورتی. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. حسن ظاہر سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور حسن سیرت ہے اس سے انسان کا دل ہوتا ہے. اس لیے حسن سیرت کو دیکھنا بھی ضروری ہے. اور عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، شکل کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل کو دیکھا جاتا ہے. اور عقل کو پہلے دیکھا ہی نہیں ہوتا. سارے دن ساری زندگی روتے پھرتے ہیں کہ جی بیوی ہے تو بہت خوبصورت لیکن عقل کی رتی نہیں اس کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ بیوی کو تلاش نہ کرو. دوسری وجہ بیوی کو پسند کرنے کی عام طور پہ مال ہوتی ہے. امیر باپ کی بیٹی ہے، جہیز زیادہ لائے گی، گاڑی لائے گی، گھر اپنا ہے، وہ داماد کو کاروبار بھی کروا کے دیں گے. تو مال کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں. اور مال ویسے ہی ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کا کیا بھروسہ. ساری دنیا جانتی ہے لوگ صبح کے وقت امیر ہوتے ہیں، شام کو فقیر ہوتے ہیں. صبح کے وقت وزیر ہوتے ہیں، شام کے وقت اسیر ہوتے ہیں. صبح کے وقت صدر ہوتے ہیں اور شام کے وقت ملک بدر ہوتے ہیں.
تو مال کا کیا بھروسہ، ڈھلتی چھاؤں ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو بھی کرائیٹیریا نہ بناؤ۔ اور تیسرا کرائیٹیریا عام طور پر ہوتا ہے بڑا خاندان، جی گھرانہ بڑا ہے، بڑا خاندان ہے۔ بھئی اگر خاندان بڑا ہو، گھرانہ بڑا ہو، لڑکی کی اپنی تربیت کے اندر نیکی نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، تو پھر اونچی دکان اور پھیکا پکوان ہو گیا نا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ عورت کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ تو 3 وجوہات بتائیں، پہلا حسن، دوسرا مال، اور تیسرا حسب نسب خاندان، اور چوتھا فرمایا نیکی اور دینداری۔ یہ نیکی اور دینداری تم اپنی بیوی کے اندر ڈھونڈو اور اس کی بنیاد پر شادی کرو، اس لیے کہ جو نیک بچی ہوگی وہ کل کو اچھی ماں بھی بنے گی، اچھی بیوی بھی بنے گی، اور زندگی کی اچھی ساتھی بن کے بھی زندگی گزارے گی۔ اور جو نیک نہیں، وہ زندگی کی اچھی ساتھی نہیں بن جاتی۔ جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے 4 پیرامیٹر ہیں جن کو سامنے رکھ کے لوگ بیوی کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو نبی سامنے فرمایا تم دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو، باقی پھر اس کے بعد ہیں۔ اگر 4 صفتیں ہوں تو سب سے اچھا رشتہ وہی ہے، مگر دین کو سب سے زیادہ مقدم سمجھو کہ دیندار ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، عالمہ ہونی چاہیے، عمل والی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کہ مفتی صاحب کی جس بیٹی کا نکاح ہے وہ عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے۔ تو ایسے نیک بچے زندگی کے بہترین ساتھی بنتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے، لڑکے کے بارے میں فرمایا لڑکے کے اندر بھی صفات کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے، ہونے والا داماد کیسا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری ہونی چاہیے۔ بعض نوجوان بہت غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ گھر میں بجلی کا بلب ٹھیک کروانا ہے تو بیوی الیکٹریشین کو بلا کے بلب ٹھیک کرواتی ہے، گھر کے اندر کوئی گارڈن کا کام کروانا ہے تو بیوی مالی کو بلا کے کام ذمہ لگاتی ہے۔ بھئی مرد کا علاج ہے، یہ باہر کے کام ہے، مرد کو کرنے چاہیے۔ جو گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لیں وہ اچھے خامن نہیں ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار سیٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے، کئی مرتبہ آٹا گوندتے تھے، کئی مرتبہ روٹی بنانے میں مدد کرتے تھے اور گھر کے باقی کاموں میں، اور کئی مرتبہ گھر کے لیے چیزیں خرید کر خود تشریف لاتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے آگ ڈھونڈنے گئے نا، گئے تھے آگ ڈھونڈنے کے لیے، اللہ نے طور پر ان کو پیغمبر بنا دیا۔ تو گھر کا کام کرنے گئے تھے اور اللہ نے پیغمبری کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس لیے گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کے کریں، یہ بوجھ نہیں ہوتا، یہ مرد کی شان ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو داماد کے اندر دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہو، اور دوسری بات کہ بچے کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ ازدواجی زندگی اچھی تب گزرتی ہے کہ جب خامن کے اندر تحمل مزاجی، فوربیئرنس ہو۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جلد باز طبیعتیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً ریئیکٹ کر دینا، انسٹنٹینیس ریئیکٹ کر دینا، یہ بری بات ہے۔ ازدواجی زندگی میں انسان صبر سے کام لے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرٹیسائز کرنے کی بجائے سمجھائے اور پیار محبت سے سمجھائے اور بات کو
संवारने की कोशिश करे। जो बंदा फकत बैठ के क्रिटिसाइज करता रहता है ना, वो अच्छा खामिद नहीं होता। हमने देखा है बाज़ नौजवानों में बिल्कुल क्लियरेंस टॉलरेंस नहीं होती। इस पे भी एतराज़ कि भाई नमक इतना है, ये नमक कम है। इस पे भी एतराज़ कि मेरे कपड़े इस्त्री होने में 2 मिनट ताख़ीर हो गई और 1 मिनट ताख़ीर हो गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनके साथ गुजारा करना सीखें, ज़िंदगी निभाना सीखें। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा कर लेना, घर की फ़िज़ा को ख़राब कर लेना, ये कोई अच्छी आदत नहीं होती। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि ट्रेनें 2 होती हैं। एक होती है पैसेंजर ट्रेन, उसका किराया भी थोड़ा होता है और उस पर लोग सफ़र करना पसंद भी नहीं करते, मजबूरी में सफ़र करते हैं। वजह क्या है कि वो अपने सफ़र के लिए चलती है, हर छोटे बड़े स्टेशन पे खड़ी होती है, तो बड़ा वक्त ज़ाया हो जाता है और मंजिल पे 3 दिन के बाद पहुंचती है। एक होती है एक्सप्रेस ट्रेन। वो एक्सप्रेस ट्रेन जब चलती है तो तेज़ चलती है, रास्ते में कोई स्टेशन आ भी जाता है तो स्पीड थोड़ी देर कम होती है, जब स्टेशन पास हो गया तो फिर भागने लग गई। वो रास्ते में हर जगह नहीं खड़ी होती, चंद नुमायां जगहों पे खड़ा होती है और मंजिल पे जल्दी पहुंचा देती है। उसकी टिकट भी महंगी होती है और लोग एक्सप्रेस ट्रेन पे सफ़र करना भी पसंद करते हैं। बिल्कुल इंसानों की ज़िंदगी भी इसी तरह है। बाद लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी पैसेंजर ट्रेन की माने। आज चाय ठंडी और गर्म के ऊपर में अभी में लड़ाई, और कल को नमक कम ज़्यादा पर लड़ाई, और परसों चीज़ ऐसे पड़ी थी, ऐसे होनी चाहिए थे, इस पे लड़ाई। रोज़ उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होती है और एक दूसरे से बोलना बंद किया हुआ होता है। और कुछ लोग होते हैं जो मकसद को सामने रखते हैं, और अगर कोई इख्तलाफी चीज़ आ भी जाए तो वक्ती तौर पे उसका असर होता है, मगर दिन में अगर एक दूसरे से बहस मुबासा कर लेते हैं तो रात को एक दूसरे से मोहब्बत प्यार भी करते हैं। वो अपनी मंजिल को सामने रखते हैं और उनकी ज़िंदगी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह गुजरती है, और ऐसे लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। आजकल साइंसी दौर है, जानते हैं लोग कि जब कोई मशीन डिज़ाइन की जाती है ना तो उसमें क्लियरेंस टॉलरेंस होती है। अगर शाफ्ट का साइज़ इतना है तो बेरिंग का साइज़ इतना होगा, तो कुछ 1000 का फ़र्क होता है। अगर 0 क्लियरेंस हो जाए तो मशीन जाम हो जाएगी और चलना बंद हो जाएगी। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में भी अगर टॉलरेंस ख़त्म हो जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी जाम हो जाती है, बंद हो जाती है और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजरती। इसलिए क्लियरेंस एंड टॉलरेंस का होना अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाचे अंग्रेजी में कहते हैं, टू रन ए बिग शो वन शुड हैव ए बिग हार्ट, कि बड़ा काम करने के लिए फिर दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। अगर आप घर के एक अच्छे सरबराह बनना चाहते हैं, अच्छे खामिद बन के वक्त गुजारना चाहते हैं, तो आपको भी दिल बड़ा करना होगा। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटना, बीवी को डांटना, क्रिटिसाइज करते रहना, ये अच्छी आदतें नहीं होती। तहम्मुल मिजाजी से आप काम लें, आपकी ज़िंदगी के काम मोहब्बत वाले हो जाएंगे और आपको अपने औलाद बीवी की तरफ से भी मोहब्बत का रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जो होता है ना छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेना या गुस्सा आ जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। उलमा ने लिखा है कि गुस्सा कमज़ोरी की अलामत है। आप अगर गौर करें तो बीमार की बजाय ना सेहतमंद की बजाय बीमार को गुस्सा ज़्यादा आता है, मर्द की बजाय औरत को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, और जवान की बजाय बूढ़े को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। कमज़ोरी की अलामत है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, एक बड़े मियाँ डॉक्टर के पास गए,
ڈاکٹر صاحب میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، ان کا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، اس کا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اب اونچا سنائی دیتا ہے، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ جب ہر بات پہ اس نے کہا بڑھاپا ہے تو بوڑھے کو غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات پہ آپ کہہ رہے ہیں بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے؟ تو اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے، یہ اتنی سی بات پہ غصہ کر لیا نا، یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو جلدی غصہ کرنا کمزوری کی دلیل ہے، اس لیے اچھے خامد وہ ہوتے ہیں جو جلدی غصہ نہ کریں بلکہ گھر کے معاملات کو دیکھیں سمجھیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں محبت کے ساتھ کہ جس سے سب خوش ہو جائیں۔ غصے کے اوپر بات چلی تو ایک بات اور سناتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست تھے کاروباری، میں ان کے دفتر میں ایک مرتبہ گیا تو انہوں نے اپنے دیوار کے اوپر سامنے والی پہ ایک فقرہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، ڈونٹ لوز یور ٹیمپر ہیئر وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو فائنڈ اٹ فار یو، کہ یہاں پہ تم غصہ نہ کرو، ہمارے پاس فرصت نہیں کہ ہم اسے آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائیں۔ پھر ایک اور جگہ ہم نے انگریزوں کی آبادی میں اس سے بھی مذاق خیز بات پڑھی، وہ یہ تھی کہ ہر بندے نے اپنے دروازے کے اوپر نہ فقرہ لکھ کے لگایا ہوا تھا۔ ایک نے لگایا ہوا تھا an old fisherman lives here with the catch of his life، کہ ایک پرانا مچھیرا جو ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مچھلی جو پکڑی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا اپنا انداز ہے، لیکن اور آگے گئے تو اس سے بڑا ایک عجیب فکرہ تھا کہ وہاں ایک انگریز نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ نیور مائنڈ مائی ڈاگ، میرے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیویئر آف مائی وائف، میری وائف سے بچ کے رہنا۔ ہم نے کہا بھائی اس کو بیوی نے خوب ستایا ہوگا، اس نے گھر کے دروازے پر اتنا بڑا لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میرے کتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری بیوی سے ذرا محتاط رہنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ازدواجی زندگی اچھی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصہ زیادہ نہ کرے بلکہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ انسانی زندگی ہے، مختلف حالات آ جاتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے، تو ان حالات میں کامیابی کے ساتھ وقت کو گزار لینا یہی بندے کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، ان بچے بندے کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوست یار سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ یہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے نکلا۔ اگر اس نے گھر والوں کو خوش رکھا ہوا ہے تو ایک اچھا انسان ہے اللہ کی نظر میں، اور اگر گھر والوں کو خوش نہیں رکھا ہوا تو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اور نبی صاحب نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ تو نبی صاحب نے اپنی مثال سمجھائی کہ دیکھو میں وقت کا نبی ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے اچھی زندگی گزارنے والا ہوں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے
اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیے۔ یہ زندگی ہمیں ملی اسی لیے ہے، اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی بیویوں کو بہت محبت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ کراچی کا ایک جوڑا تھا، میمن گھرانے سے تعلق تھا، کاروباری آدمی کا لڑکا تھا۔ شادی کے 8 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ جی میری بیوی سے بنتی نہیں ہے، اور کل میں نے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتا کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائیں۔ پھر بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت جی کو بتاؤ کہ یہ ہمارے حالات ہیں، بعد میں گھر والوں کو بتانا۔ تو اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ میرا کراچی کا قریب سفر تھا، میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 1 ہفتہ صبر کر لیں، میں انشاءاللہ کراچی پہنچ کر آپ دونوں کی باتیں سن کے پھر کو اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ وہاں گیا، دونوں کی باتیں سنی تو عجیب معاملہ، یہ وہ دن تھے کہ جب حکومت نے ٹیکس کے پیپر بھرنے کا کہا تھا اور سارے تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی۔ نواز شریف کا دور تھا اور ہر جگہ مارکیٹیں بند تھیں۔ مارکیٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے کاروبار پہ منفی اثر تھا۔ اب وہ لڑکا کاروباری تھا، وہ جب شام کو واپس آتا تو خرچے تو اتنے تھے اور نہ چیزیں بکتی نہ کوئی آمد ہوتی، تو وہ بہت ہی پریشان طبیعت کے ساتھ گھر واپس آتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کے کھانا بنا کے بیٹھی ہوتی کہ میرا ہسبینڈ آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب خاوند کا چہرہ جو تھا وہ بہت بجھا ہوا ہوتا، تو بیوی یہ سمجھتی کہ اس کو میرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو غصہ آتا، میں اس کے خالہ کی بیٹی ہوں، جتنا یہ پڑھا لکھا ہے اتنی تعلیم میری بھی ہے، شکل سے اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے والد کا کاروبار بھی اس کے والد سے کم نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر دلچسپی نہیں رکھتا، میں بیوی ہوں اس کی۔ تو وہ الجھ پڑتی اس کے ساتھ اور دونوں میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ روز کی بات تھی کہ میاں بیوی گھنٹوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور 8 مہینے ان کے لڑنے جھگڑنے میں گزر گئے۔ جب مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی 8 مہینے تو آپ نے یہ بات سوچنے میں لگائے، اب اگر مجھے بتایا ہے تو 2-4 مہینے ذرا مجھے بھی دو کہ میں اس کا کوئی حل ڈھونڈوں۔ ان کہ جی ٹھیک ہے، ہم 2-4 مہینے اپنے والدین کو نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات میں خاوند کو سمجھاؤں گا اور ایک بات بیوی کو سمجھاؤں گا۔ خاوند نے کہا کہ حضرت مجھے کیا سمجھانا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ تو نیک آدمی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک سنت ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ اس سنت کو بھی اپنائیں۔ کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ آپ جب دفتر بند کیا کریں نا تو دفتر کی جتنی پریشانی ہے ان کی گٹھڑی باندھ کے بھی اندر رکھ کے تالا لگا دیا کریں کہ دفتر کی پریشانیاں دفتر کے ساتھ،
بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر آئیں تو فریش آئیں اور بیوی کو مسکرا کر دیکھیں اور اس کو سلام کہیں۔ اس نے کہا جی یہ سنت ہے تو میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی جو عورتیں تھیں نا وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں، جب خامد گھر میں آتا تھا تو کام چھوڑ کر دروازے تک جاتی تھیں اور اپنے خامد کو مسکراتے چہرے سے استقبال کرتی تھیں۔ تو آپ بھی اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا جی میں اس پر ضرور عمل کروں گی۔ دونوں نے وعدہ کر لیا۔ 4 مہینے کے بعد میاں بیوی نے پھر فون کیا، حضرت ہمارے گھر کا تو پورا نقشہ ہی بدل گیا، میں مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر آتا ہوں اور بیوی مجھے مسکرا کے استقبال کرتی ہے تو پورے گھر میں مسکراہٹیں ہی پھیل جاتی ہیں۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوا کہ یہ 4 مہینے ہم نے ہنی مون کی حالت میں گزارے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اگر ایک سنت کے اندر اتنی مقناطیسیت ہے تو ہم اگر ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ چنانچہ لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی اور وہ بیعت ہوا شادی کے چند ہی دن بعد۔ پھر اس نے داڑھی رکھ لی۔ ایک دن میرے پاس آیا، بڑا غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا بھائی اس بیوی نے تو میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس شادی کے وقت تو میں نے اس کو پسند کر لیا تھا کہ شکل کی بہت پیاری ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ سے بیعت ہو گیا تو میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، سر پہ دوپٹہ ہی نہیں لیتی، اور آج تو اس نے حد کر دیا ہے۔ اب بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اجازت ملے اور میں خوب ٹھکائی کروں اس کی۔ اب وہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ مجھے حضرت اجازت دیں اور میں بیوی کی پٹائی کروں گا۔ خیر میں نے اس کی بات سنی اور میں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا آپ گھر واپس جاؤ اور جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ۔ تو میرا منہ دیکھ رہا تھا جی۔ میں نے کہا میں نے فارسی کا لفظ نہیں بولا، اردو کا لفظ بولا ہے، مٹھائی کا ڈبہ گھر لے کے جاؤ۔ کہتے جی کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا بیوی کو جا کے کہنا کہ تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اس کو تو غصہ تھا بیوی کے اوپر، وہ ہدیے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ ہدیہ لے کے چلا گیا اور جا کے اس نے بیوی کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ تو بیوی کا دل خوش ہو گیا۔ پھر اگلی بات اس نے خود مجھے سنائی، کہنے لگا دسترخوان لگا اور ہم ابھی کھانا کھانے بیٹھے، تو کھانے کے دوران میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی بیوی کی طرف آگے بڑھایا۔ تو بیوی نے اشارے سے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہوں۔ اب وہ تو توقع ہی نہیں کرتی تھی کہ میرا خامد مجھ سے اتنی محبت سے پیش آئے گا۔ خیر خامد کے کہنے پر اس نے مٹھائی کا ٹکڑا کھا لیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ آج آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا کھلایا، کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے بیوی کو روٹی کا لقمہ کھلایا کرتے تھے، تو میں نے سنت پر عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیوی کو یہ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اچھا اگر نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں تو مجھے بھی بیعت کرواؤ، میں بھی نیک بننا چاہتی ہوں۔ اس ایک سنت پر عمل پہ وہ بیوی اس کی بیعت ہوئی، اس نے پردہ شروع کر دیا، 5 وقت کی نمازیں شروع کر دیں اور اللہ نے ان کے گھر کو آباد کر دیا۔ تو ایک ایک سنت کے اندر ایسی جاذبیت ہے کہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تمام سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے پھر گھر میں کتنی محبتیں ہوں گی، کتنی الفتیں ہوں گی۔
اس لیے کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین اصول کہ میاں بیوی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں میاں بیوی کو اکٹھا فرما دیں گے۔ نکاح سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا ہو، بلکہ بغیر مسکارے کے بھی اچھی لگتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں، اور انسان کا قد بغیر ہیل والے جوتے کے بھی اونچا ہو سکتا ہے اگر اس کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر بلندی پیدا کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، عادات اچھی کریں، سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ازدواجی زندگی کو بھی اچھا کر دیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ۔ بہت اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے، میں اس آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت۔ جب اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے تو پھر ازدواجی زندگی بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی عطا فرمائے، اور جس بچے بچی کا نکاح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔